تعلیمی نظام میں بڑی تبدیلی کے حوالے سے ایک ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ ہمارے ہاں جو نظام تعلیم موجود ہے، اسپیشلی جو انٹر لیول کے طلباء ہیں، ان کے حوالے سے ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ ہمارے ہاں جو پری میڈیکل گروپ بنائے گئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پری انجینئرنگ گروپ بنائے گئے ہیں، اب ان کو باقاعدہ طور پر ختم کرنے کا جو فیصلہ ہے وہ کیا گیا۔ اس کے حوالے سے ایک باقاعدہ طور پر جو قومی ورکنگ کمیشن ہے، ایک گروپ ہے قومی ورکنگ گروپ، وہ بھی تشکیل دے دیا گیا جو اس حوالے سے اس پر امپلیمنٹ کرائے گا۔ ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے طلباء ہیں لاکھوں کی تعداد میں ہر سال پری میڈیکل گروپس میں داخل لیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پری انجینئرنگ کے گروپس میں داخل لیتے ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر سائنس کے جو گروپس ہیں ان میں بھی داخلہ لیا جاتا ہے، جبکہ آرٹس کے گروپس الگ ہیں۔ پورا نظام تعلیم مختلف گروپس میں ڈیوائیڈ ہے۔ تو اس حوالے سے آج ایک اہم اجلاس منعقد ہوا انٹر بورڈ کوآرڈینیشن کمیشن کا، اور اس اجلاس میں مختلف جو تعلیمی نظام کے حوالے سے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے نمائندگان نے شرکت کی۔ اس اجلاس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس اجلاس میں ایچ ای سی کے نمائندگان موجود تھے، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کے نمائندگان موجود تھے، جبکہ پاکستان انجینئرنگ کونسل کے نمائندگان بھی اس اجلاس میں موجود تھے۔ انٹر بورڈ کوآرڈینیشن کمیشن کا یہ اجلاس تھا جس میں چیئرمین انٹر بورڈ کوآرڈینیشن کمیشن اس اجلاس کی سربراہی کر رہے تھے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین فیڈرل بورڈ، اس کے ساتھ ساتھ سندھ بورڈ، کراچی بورڈ، کے پی کے بورڈ، مردان بورڈ اور دیگر جو بورڈز ہیں تعلیمی بورڈز ان کے چیئرمین اور اس کے ساتھ ساتھ کنٹرولر امتحانات بھی اس اجلاس میں موجود تھے۔ اس اجلاس میں تجویز سامنے آئی کہ جو ہمارے ہاں تعلیمی نظام موجود ہے اور جس طریقے سے میٹرک لیول پر گروپس موجود ہیں، اس کے ساتھ ساتھ انٹرمیڈیٹ لیول پر جو گروپس موجود ہیں، اس کے حوالے سے کیا ان کی ضرورت ہے یا نہیں۔ تو یہ جو تجویز ہے یہ سامنے رکھی گئی، پی ایم ڈی سی کے سامنے، ایچ ای سی کے سامنے اور پی ای سی کے سامنے یہ تجویز رکھی گئی، اور کہا گیا کہ جو طلباء یونیورسٹیز میں داخلے لیتے ہیں تو کیا ان گروپس کی ان کو ضرورت ہے یا نہیں، جس پر پی ای سی کا، اس کے ساتھ ساتھ پی ایم ڈی سی کا اور جبکہ ایچ ای سی کا یہ موقف تھا کہ ان کو طلباء کے گروپس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور جو داخلے لیے جاتے ہیں وہ سبجیکٹ کی بنیاد پر ہونے چاہیے، نہ کہ گروپس کی بنیاد پر، اور ان گروپس کا ان کو کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے۔ جس پر ایک مشاورتی جو ایک کونسل بنائی گئی تھی ان کا آپس میں بھی اجلاس ہوا، اور اس حوالے سے یہ طے ہوا کہ جو ہمارے ہاں ایک تعلیمی نظام میں گروپ سسٹم موجود ہے اس کو اب ختم کیا جائے۔ اب اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ طلباء کو آنے والے دنوں میں مشکلات اس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، طلباء کو اپنے کیریئر کے انتخاب کے حوالے سے، اپنے دیگر سبجیکٹس کے حوالے سے اور اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے جو ان کے میٹرک اور انٹر لیول کے جو ڈیسیجن ہوتے ہیں ان کو ان گروپس کی وجہ سے پریشانی کا سامنا ہوتا ہے۔ تو ان گروپس کو ختم کیا جائے اور اس کی جگہ جو سبجیکٹ سسٹم ہے اس کو متعارف کرایا جائے۔ یونیورسٹیز جو داخلہ طلباء کو دیتی ہیں وہ اب سبجیکٹ بیس کی بنیاد پر دیا جائے گا، نہ کہ پری میڈیکل یا پری انجینئرنگ یا کمپیوٹر سائنس کی بنیاد پر داخلے دیے جائیں گے۔ اس حوالے سے اگر ہم اس حوالے سے بات کریں مزید، جو اس اجلاس میں جو حکام موجود تھے، جو سٹیک ہولڈر موجود تھے، نیشنل کریکولم کے بھی جو نمائندگان تھے وہ بھی موجود تھے، ان کو بھی اس حوالے سے یہ ہدایات جاری کی گئی کہ سلیبس کے حوالے سے، نصاب کے حوالے سے باقاعدہ طور پر ورکنگ کی جائے، اور جو ہمارے ہاں نصاب موجود ہے اور جو ہمارے ہاں تعلیمی نظام کے حوالے سے جو ہمارے اسپیشلی جو ہمارے طلباء میٹرک میں جن سبجیکٹ کا انتخاب کرتے ہیں اور جو سبجیکٹ ان کو دیے جاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے طلباء انٹرمیڈیٹ لیول پہ آتے ہیں ان کو جو سبجیکٹ دیے جاتے ہیں تو اس میں تبدیلی لائی جائے۔ اس حوالے سے مکمل طور پر ایک بریفنگ دی گئی اور اس پر جو حتمی فیصلہ یہ کیا گیا کہ ان گروپس کی اب ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کئی ایسے طلباء ہیں جنہوں نے میٹرک میں آرٹس گروپس میں تعلیم حاصل کی اور انٹر اور اس کے بعد یونیورسٹی میں وہ اگر دیگر سبجیکٹ کا انتخاب کرنا چاہیں تو اس کے آگے جو میٹرک والا ڈیسیجن تھا آرٹس والا وہ ان کے راستے میں حائل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو پری میڈیکل کے سٹوڈنٹس ہیں ان کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے کہ وہ کسی انجینئرنگ کی جو شعبہ جات ہیں ان میں داخلہ نہیں لے سکتے، کیونکہ ان کو
پری میڈیکل کے حوالے سے جو ان کا سبجیکٹ ہوتا ہے ان کی وجہ سے ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس حوالے سے اب یہ کہا گیا کہ اب طلباء کو یہ جو ایک ہرڈل حائل تھی سسٹم کے اندر موجود تھی اب یہ موجود نہیں ہوگی. جن طلباء نے آگے یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہے تو ان کو سبجیکٹ کی بنیاد پر داخلہ ملے گا. اگر کسی ڈگری میں میتھ کی ضرورت ہے, میتھ کے سبجیکٹ کی ضرورت ہے اور اسٹوڈنٹ نے اگر میتھ کا سبجیکٹ نہیں پڑھا ہوا تو الگ سے میتھ کا سبجیکٹ جو ہے اس میں وہ 6 مہینے 8 مہینے میں اپنا سبجیکٹ کلیئر کر کے وہ اس ڈگری میں داخلہ لے سکتا ہے. اور کئی ایسی ڈگریاں بھی موجود ہیں انجینئرنگ میں جہاں پر میتھ کی ضرورت ہی نہیں ہے تو پری میڈیکل والا وہاں داخلہ نہیں لے سکتا تھا کیونکہ ایک ہرڈل موجود تھی. تو اس حوالے سے اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ جو گروپ سسٹم ہے اس کو اب تبدیل کیا جائے, گروپ سسٹم کا خاتمہ کیا جائے, اس کی جگہ سبجیکٹ سسٹم کو متعارف کرایا جائے تاکہ یہ جو آرٹ سسٹم ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہم دیکھتے ہیں کہ پری میڈیکل, پری انجینئرنگ اور میٹرک میں بھی ہم نے دیکھا کہ مزید گروپس بنانے کی بھی تجویز سامنے آئی تھی کہ اس میں ٹیکنیکل ایجوکیشن کا الگ گروپ بنایا جائے, اس کے ساتھ ساتھ ایگریکلچر کا الگ گروپ بنایا جائے, جبکہ آرٹس اور سائنس کے پہلے سے گروپ موجود تھے. تو اس حوالے سے اب نیشنل کریکولم کو یہ اب ہدایت جاری کی گئی ہے کہ وہ اس حوالے سے جو نصاب ہے اس میں تبدیلی لائے اور جو نصاب ہے اس کو جو مین جو سبجیکٹس ہیں جو کہ وقت کی ضرورت ہیں اس کے حساب سے میٹرک اور انٹر لیول پر اس طرح کے جو سبجیکٹس ہیں وہ متعارف کرائے جائیں. تو اب یہ جو ہدایات ہیں اس حوالے سے ایک مشاورتی جو اجلاس آج منعقد ہوا تو ایک قومی جو اس حوالے سے مشاورتی کونسل ہے وہ بھی تشکیل دے دی گئی ہے جو اس حوالے سے اس پر مزید کام کرے گی. اور اس حوالے سے چیئرمین انٹر بورڈ کوآرڈینیشن کمیشن کا اس حوالے سے مزید یہ بتانا تھا کہ یہ سارا کچھ تعلیمی نظام کو اب مزید بہتر بنانے کے لیے, آسان بنانے کے لیے اور طلباء کو آنے والے دنوں میں جو ان کے کیریئر کے حساب سے جو فیصلے ہیں, جو ان کے ڈیسیجن ہیں وہ لینے کے حوالے سے جو ہیں یہ سارا کچھ کیا جائے تاکہ جو ٹیکنیکلی بنیادوں پر طلباء کو ہرڈلز پیش آتی تھی, رکاوٹیں سسٹم میں موجود تھی, وہ اب دور کی جائیں. چند دن پہلے بھی ایک اجلاس منعقد ہوا جس کی باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن بھی جاری ہوا, اپروول بھی ہوا کہ جو آرٹس لیول کے طلباء تھے جنہوں نے میٹرک میں آرٹس میں جو اپنی تعلیم مکمل کی تھی وہ انٹر میں سائنس سبجیکٹ میں داخلہ لے سکتے ہیں. تو اب انٹر لیول پر اب یہ نیا جو ایک تجویز سامنے آئی ہے, نئی تجویز سامنے آئی ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اب پری میڈیکل اور پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس اور دیگر گروپس کی اب ضرورت نہیں ہوگی. اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے ابھی ورکنگ ہونا باقی ہے. انٹر بورڈ کوآرڈینیشن کمیشن کے زیر اہتمام اس حوالے سے تمام بورڈز کو اب جو مشترکہ طور پر جو لائحہ عمل ہے وہ تشکیل دیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ اس میں نیشنل کریکولم اور انٹر بورڈ کوآرڈینیشن کمیشن کی سربراہی میں اس حوالے سے تمام تر ورکنگ مکمل کی جائے گی. اب اس حوالے سے جو نیکسٹ لائحہ عمل ہے, نیکسٹ جو فیصلہ ہے اس پہ امپلیمنٹ کے حوالے سے وہ اگلے اجلاس میں ہوگا اور اس کے لیے جو باقاعدہ طور پر جو مشاورتی کونسل ہے وہ بھی قائم کر دی گئی ہے.